الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين المنتجبين لا سيما أبي عبد الله الحسين وأصحابه الذين صبروا بالبلاء. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. صلوات محمد. عزیزان گرامی، بزرگان قوم، جوانان مذہب، میری ماں اور بہنوں، شہزادی کونین کے لال کے غم میں بیٹھے سے ہوا ہے. اس سے قبل کہ میں اپنے معروضات پیش کروں، جو حضرات پس پردہ ہیں وہ روبرو آ جائیں. ادھر کافی جگہ خالی ہے اور اصحاب یمین بن جائیں، اصحاب یسار نہ رہیں. ادھر آ جائیں، جگہ خالی ہے جو دائیں طرف بیٹھے وہاں کونے میں، تاکہ ان کی ہم زیارت کرتے ہیں. آئے تشریف لے آئیں، آگے جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں تاکہ خواتین کو آنے جانے مشکل نہ ہو. یہاں جگہ بہت خالی ہے. آئیے بسم اللہ، صلوات محمد والے کو آگے آ جائیں، آگے 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 تشریف، آگے تشریف لائیں. بسم اللہ، یہاں آ جائیں، بسم اللہ، آگے آئیں، آئیے بسم اللہ، بسم اللہ، صلوات محمد والے. پروردگار عالم قرآن کریم سورہ آل عمران میں اعلان کر رہا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اللہ کیسے اس قوم کو ہدایت دے گا جو ایمان لا کر کافر ہو گئے. وشہدوا ان الرسول حق، جبکہ یہ شہادت دے چکے تھے کہ پیغمبر حق پر ہے. وجاءہم البینات، اور پیغمبر واضح دلیلوں کو لے کر آیا ہے. اللہ ایسے قوم کی ہدایت نہیں کرتا. اس آیت کریمہ کے ذیل میں میری ساتویں تقریر ہے جو آپ کے سامنے میں اپنے معروضات پیش کر رہا ہوں، اور اس کا عنوان ہے حریت اور شمریت. اور یہ عرض کیا کہ حر ایک کردار کا نام ہے، شمر ایک کردار کا نام ہے. کردار کبھی مرتا نہیں، ہمیشہ زندہ رہتا ہے. لہذا اگر کل حر بنا ہے تو آج بھی حر بن سکتا ہے، کل اگر شمر بنا ہے تو آج بھی شمر ہو سکتا ہے. لہذا شخص اور شخصیت میں فرق ہے. پوری گفتگو میں نے کی تھی، شخص اسے کہتے ہیں جس کا جو اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے، اور جب کسی سے دوسرا متاثر ہونے لگتا ہے تو اس کو شخصیت کہا جاتا ہے. اب اگر اچھا اثر ڈالتا ہے تو اچھی شخصیت ہے، برا اثر ڈالتا ہے تو بری شخصیت ہے. تو جب تک خود اپنی ذات تک ہے شخص ہے، جب دوسروں پہ اثر انداز ہو گیا تو شخصیت ہے. تو کردار حر اگر کسی پہ اثر ڈال رہا ہے تو حریت ہے، اور اگر شمر کا اگر کردار آ رہا ہے تو شمریت ہے. پوری گفتگو آپ سے رہی کہ حر بننے کے لیے کرنا کیا ہے؟ معرفت. معرفت کے لیے محبت، محبت کے لیے اطاعت، اور اطاعت کے لیے عبادت. جہاں کل گفتگو ختم ہوئی عبادت کہ انسان عادت سے نکلے اور عبادت میں جائے. جب اس منزل میں آتا ہے تب اسے اہل تقویٰ کہتے ہیں. جب اس منزل میں معرفت اور محبت اور اطاعت کی منزل کو طے کر لیتا ہے اور عبادت کی منزل پہ گامزن ہو جاتا ہے. میں نے کہا تھا 5 مراحل 6 مراحل ہیں شہادت تک پہنچنے کے تاکہ ماتا شہیدہ ہو جائے اور حر کہلائے. پہلی منزل معرفت ہے جہاں محبت اور اطاعت ہے. اس کے بعد استقامت ہے، مجاہدت ہے، مجاہدت کے بعد استقامت ہے، استقامت کے بعد مقاومت ہے، مقاومت کے بعد مراقبت ہے، دشمن شناسی ہے. اگر مراقبت کر لے گئے تو پھر شہادت ہے.
منزل حریت کی ہے جہاں شہادت پاتا ہے، ماتا شہیدہ ہوتا ہے انسان. سوال یہ ہے آج وقت میں جو شب عاشور ہے جناب علیہ السلام کا مسائل بیان ہونا ہے. کل تک میں کل تفصیلی گفتگو کی طرف زیادہ اس لیے کر لیا تھا تاکہ کچھ معرفت پہ گفتگو ہو جائے. اب وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کبھی ہوگی گفتگو تو اس بیان کو مکمل کیا جائے. ہر مقاومت کیا ہے، استقامت کیا ہے، مراقبت کیا ہے، مجاہدت کیا ہے، تاکہ شہادت معلوم ہو سکے. مگر عزیزو یہاں پہنچ کے انسان میں اہلیت آ جاتی ہے. معرفت کے بعد جب محبت اور اطاعت آتی ہے، عبادت کرتا ہے، استقامت آتی ہے تو اس کی طرف اہلیت آ جاتی ہے. اہلیت کیا چیز ہے؟ جس کو دیکھیے اہل مجلس، اہل ادب، اہل تقویٰ، اہل قرآن، اہل نماز، یہ اہل ہے کیا؟ توجہ چاہتا ہوں. اہلیت لانی ہے نا، معرفت اور محبت اور اطاعت کے بعد استقامت چاہیے. استقامت دوسری منزل ہے حریت کی طرف جانے کے لیے. حریت، استقامت کے بعد مقامت، مقامت کے بعد مراقبت، مراقبت کے بعد مرحلہ آتا ہے شہادت کا. تو استقامت کے لیے پہلی شرط جو شکر نہیں کر سکا. اگر شعر میں استقامت ہوتی تو حریت پاتا، مگر استقامت نہیں تھی، اہلیت نہیں تھی. اہلیت کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ اہل عربی میں مولانا تشریف فرما ہے، بزرگ علماء میں اس وقت کافی ان کے اساتذہ ہے، ایک اچھی شخصیت ہے نجف اشرف میں، بہتر جانتے ہیں. اہلیت جو ہے وہ اہل سے بنا ہے. لفظ اہل عربی میں تنہا استعمال نہیں ہوتا، اس کو ایک مضاف الیہ چاہیے. توجہ چاہتا ہوں، میں نے آج مجلس میں زیادہ مسائل بیان کرنا ہے مجھے. لفظ اہل عربی میں تنہا استعمال، اہل اہل کہتے ہیں آپ، کیا ہوگا؟ جب تک اس کو ایک صرف مضاف الیہ نہ مل جائے اہل بیان نہیں ہوتا. آپ نے کہا اہل القرآن، قرآن نے اہلیت دے دی. توجہ چاہتا ہوں، آپ نے کہا اہل القرآن، قرآن کی طرف اضافہ ہوا تو اس میں اہلیت آئی. آپ نے کہا اہل ازا، تو ازا نے اس کو اپنا کمال دیا تو اہلیت آئی، ورنہ تنہا کافی نہیں تھا. اہل ایمان، ایمان نے دیا کمال تو اہلیت آئی ایمان کی، ورنہ لفظ اہل تنہا کافی نہیں ہے. اہل قرآن، اہل ایمان، اہل ازا، اہل کفر، یہ سارا جو ہے مضاف الیہ سے کمال ملتا ہے، تب اس میں اہلیت آتی ہے، ورنہ تنہا اہل استعمال نہیں ہوتا. عربی میں لفظ اہل تنہا استعمال نہیں ہوتا، اس لیے ضروری ہے کہ اہلیت آئے. اب قرآن نے کہا انما لیذهب عنکم الرجس، کس سے؟ اہل سے، اہل البیت. توجہ چاہتا ہوں، یہ لفظ اہل اضافہ ہو بیت کی طرف، جب بیت کی طرف گیا تو اس میں اہلیت آئی. توجہ چاہتا ہوں، اہل البیت یعنی بیت ایسا تھا کہ اہلیت آ گئی اہل کے اندر. توجہ چاہتا ہوں، تو بیت جس کو دیکھیے اہل بیت میں شامل کرنا، جس کو دیکھیے اہل بیت میں شامل کرنا شروع کر دیا. نہ تو غیر سارے آگے بیت کے اندر کیا ہے؟ یہ اہل بیت میں اہلیت چاہیے. توجہ چاہتا ہوں، معرفت، محبت، اطاعت، استقامت میں اہلیت چاہیے. جس کو چاہا ڈالنا شروع کر دیا، جس کو چاہا ڈالنا شروع کر دیا. میں نے کہا نہیں، شرط ہے کہ بیت ایسا ہو جو اہلیت دے سکے. اب دیکھنا ہے کس کا کیسا بیت ہے تاکہ وہ اہلیت کے لائق ہو سکے. سب کو ڈالنا شروع کر دیا. میں نے زمانے میں کراچی میں یہ کلام کہا تھا، ریحان اکیڈمی آئے نبی پر انگلی اٹھانا یہ تو اچھی بات نہیں، اپنی نجاست خود سے بتانا نہیں، اپنی نجاست خود سے بتانا یہ تو اچھی بات نہیں. حق سے ٹکرانے کا اثر تھا، حکم شریعت بھول گئے. حق سے ٹکرانے کا اثر تھا، حکم شریعت بھول گئے. بدھ کو نماز جمعہ پڑھانا یہ تو اچھی بات نہیں. دین خدا خالص کا تم نے پانے نبی میں در ڈالا. خالص دودھ میں پانی ملانا یہ تو اچھی بات نہیں. زیرے کے ساتھ حیدر پیغمبر اور حسین زہرا تھے، بس غیروں کو بسم لانا. میں اسی مجلس کا بڑا مسائل کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر وقت رات گفتگو آپ سے رہے گی. میں واضح کروں شہادت کیا ہے. کہ
بیت یہ ہے نا پیتان، 2 گھر اور 2 زیادہ گھر ہو تو بیوت، تو جو کہتا ہوں بیوت. آپ نے کہا ازواج بھی شامل ہے، کچھ نہیں کہتا ٹھیک ہے آپ کو شامل کر لیا. یہ بتائیں رسول کتنی زوجات ہیں؟ ایک گھر میں 3. آج رسول فلاح حجرے فلاح گھر ہے فلاح یہی تھا نا، یعنی ہر زوجہ کا اپنا اپنا گھر تھا نا. تو اگر سب کو شامل کرنا ہے تو قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیوت. وہ جو کہتا اہل البیوت کہتا، اور قرآن نے بیوت نہیں اہلیت چاہیے، اہل کو اضافہ کرنا ہے، اہل البیوت نہیں کہا، اہل البیت کہا ہے. تو اہلیت وہ کمال ہے جو اطاعت کو بچاتی ہے، استقامت دیتی ہے. اطاعت ہے تو پھر محبت ہے، معرفت ہے. تو میں نے پہلا جملہ جو پہلا بھی مرحلہ تھا معرفت کا، میں اس کو گفتگو کر رہا تھا کل تک. اس کے بعد استقامت، اس کے بعد پھر شہادت کا مرحلہ، 4 مراحل. دیکھیں آپ نمازی اچھا محبت کرتے ہیں، اللہ سے اچھا ماتم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اندر اہلیت ہے کہ نہیں. اگر اہلیت ہے تو اہل ماتم ہو، اگر اہلیت ہے تو اہل اذا ہو، اہل فرش اذا ہو. ہر چیز میں اہلیت کو دیکھنا ہوتا ہے. ایک لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اہلیت نتیجہ ہوتا ہے عمل صالح کا. نہیں، اہلیت نتیجہ ہے مجلس عمل صالح ہے کہ نہیں، ماتم عمل صالح ہے کہ نہیں، نماز. اچھا عمل صالح کی تعریف کیا ہے بتائیں؟ وقت نہیں بغیر شاید وقت کو گفتگو کرتا ہوں میں آپ سے. عمل صالح کی تعریف کیا ہے جی؟ عمل صالح کیا ہے کہ عمل صالح. علامہ طباطبائی صاحب المیزان کہتے ہیں کہ اس کی تعریف ممکن نہیں، تشریح ممکن نہیں. علامہ طباطبائی کہتے ہیں اس کی تعریف ممکن نہیں، عمل صالح تشریح کیا. تشریح کیا ہے کہ 3 چیزوں کو ملتا ہو جو چاہتا ہو اہلیت ہے کیا، دیکھیں آپ پھر استقامت ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 3 چیزوں کو ملاؤ تو تمہارا عمل صالح ہوگا. اگر یہ 3 چیز ہے، نماز میں دیکھنا یہ 3 چیز ہے تو نماز صحیح ہے، اہل نماز ہو. فرش اذا میں دیکھنا یہ 3 چیز موجود ہے تو اہل فرش. عمل صالح اللہ سے قریب کر رہا ہو، ثواب لینے کے لائق ہو. اگر آگے خطیب منبر سے عقیدہ خراب کر رہا ہو تو مجلس اہل مجلس ہوئے، اپنے عمل کے ذریعے ہم خدا سے قریب ہوئے. آیا اس میں ثواب لینے کی صلاحیت تھی؟ آیا ہمارا عقیدہ کوئی بہتر ہوا مجلس میں آ کر؟ تو اہل مجلس ہو جائے، عقیدہ بلند ہو جائے. انہوں نے کہا دنیا میں اتنی میڈیا، اتنے مسائل، انٹرنیٹ، کیسے ہم کوئی نمونہ پیش کرتے تاکہ ہم سمجھیں عمل صالح کیا ہے جو اہلیت آ جائے. کیسے ہو سکتا ہے ہم اللہ سے قریب ہو جائیں؟ آواز قدرت آئی، ہم نے نمونے پیش کر دیے ہیں. عمل صالح خدا سے قریب ہونا عمل کہتے ہیں. ایک ایسا انسان اللہ نے کہا ہر آنے والا نہیں، اگر ہر آنے والا معتبر ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں 6000 سال سجدہ کر. اس میں اہلیت نہیں آئی، کیوں؟ میں نے کہا دیکھو بارگاہوں پہ مت جانا، بارگاہ تو معتبر ہے لیکن دیکھو آنے والا کون ہے. خیال رکھنا اہلیت کے لیے عمل صالح شرط ہے. اس کی مثال پیش کر دوں. نبی کا بیٹا ڈوب رہا ہے، نوح کا بیٹا ڈوب رہا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ جناب نوح نے کہا ان ابنی من اہلی، اے پروردگار ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، میرے اہل سے ڈوب رہا ہے. تو جو چاہتا ہوں اہلیت کو دیکھیں. اے پروردگار ان ابنی، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، من اہلی، میرے اہل میں سے ہے. نوح نے دو چیزیں کہی، بیٹا بتایا اور اہلیت کو بتایا. میرا بیٹا ہے ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ڈوب رہا ہے. آواز و قدرت کے قرآن جا کے دیکھیں آپ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اے نوح انہ لیس من اہلی، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں. کیوں؟ پروردگار ہم نے نوح نے 2 بات کہی، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے. جواب میں ایک ملا، اللہ بیٹے سے انکار نہیں کر رہا ہے. اے نوح تم اس کی علت، اللہ علت رابعہ کو ہوتا ہے، تم علت من اہلی وہ غلط. کیوں؟ کہ انہو لیس من اہلی، وہ تمہارے اہل میں سے. پھر کیا ہے؟ انہو عمل غیر صالح. یہ توجہ چاہتا ہوں، انہو عمل غیر صالح. قرآن نے کہا یہ عمل ایسا ہے جو غیر صالح ہے. یعنی اگر عمل ہو صالح نہ ہو تو اہلیت نہیں آتی، نہ اہل کہلاتا ہے. بولو نبی کا بیٹا
ہیں نا میری اہلیہ، کچھ کہتے ہیں میری زوجہ. میں نے صرف نزاکت نکالی ہے، شاید کسی لائق ہو، اگر دلے کو چھو گزر جائے آپ کے تو کہتے ہیں میری اہلیہ. نہیں، اس لفظ کو رکھنے میں تقدس رکھا گیا ہے، کسی ایسے ہی نہیں دیا، اس میں فلسفہ ہے. کیوں؟ کہا دیکھو اگر بیوی دیندار ہو اور شوہر کی اطاعت میں ہو وہ ہے اہلیہ، اور اگر بیوی دیندار نہ ہو شوہر کی اطاعت میں نہ، ولو شوہر کے پاس ہو، بولو چاہتا ہوں، ولو شوہر کے پاس ہو مگر فرما بردار نہ ہو، وہ زوجہ تو ہو سکتی ہے، اہلیہ نہیں ہو سکتی. نہیں شاید میری بات واضح ہو. اہلیت کے لیے عمل صالح شرط ہے. کیسے؟ نوح کی زوجہ ڈوب رہی تھی، بھی میں نے اہلی، اللہ نے کہا تمہارا بیٹا ہے مگر اہل نہیں ہے. یعنی چاہے تم ہو، بیٹا تمہارا ہو، چاہے زوجہ تمہاری ہو، معیار نجات رشتہ نہیں ہوتا ہے، اہلیت ہوتی ہے. نہیں شاید میری بات واضح ہو سکے. اے نوح، بارگاہ الہی میں معیار نجات رشتہ نہیں ہے، اہلیت ہے. ہاں یہ اور بات ہے کوئی رشتہ ہو تو محمد والے محمد کی طرح، جہاں ہر رشتے میں اہلیت پائی جاتی ہے. دونوں کی بیوی ڈوب گئی نا، بیوی تھی نا، اہلیہ نہیں تھی. اب جا سکے اپنے گھر جا کے اہلیہ ہے بیوی ہے، خود فیصلہ کیجئے گا کہ بیوی ہے یا اہلیہ ہے. بیوی اسے کہتے ہیں جو زوجہ بن کر رہ سکتی ہے. نوح کی بیوی زوجہ بن کر رہی، ڈوبنے والی اہلیہ نہیں تھی، بیوی تھی. نہیں، ڈوبنے والی زوجہ تھی، اہلیہ نہیں تھی. تو اب یہ نہ کہو کہ نبی کی زوجہ نبی کے پاس رہ کے کیسے ہو سکتا ہے، غلط ہو جائے. میں نے کہا جب نوح کی زوجہ ڈوب سکتی ہے تو کسی نبی کی بارگاہ ہو، زوجہ بن کر رہ رہی ہوگی، اہلیہ بن کر نہیں. کسی نبی کی بارگاہ ہو، اہلیہ شرط ہے، عمل غیر صالح، اہلیت چاہیے. قرآن کہہ لے آؤ اہلیت. لہذا نبی کی بارگاہ معتبر نہیں بناتی جب تک لینے والا معتبر نہ ہو جائے. اعتبار لینے کے لیے صلاحیت ظرفیت چاہیے تو اہلیت دے گا. جب شیطان خدا کی بارگاہ میں نائل ہو گیا تو یہاں اگر نبی کی بارگاہ میں کوئی نائل ہو تو آپ تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ وقت نہیں ہے کہ بڑی خوبصورت گفتگو ہے اہلیت کے اوپر. یہ اہل مجلس، دیکھیں اہلیت ہے مجلس کی کہ نہیں ہے؟ دیکھیں ماتم کی اہلیت ہے کہ نہیں ہے؟ غیبت کر رہے ہیں مجلس بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ترک ہو رہی ہے مجلس بیٹھے ہوئے ہیں، نامحرم پہ نکاح جائز مجلس بیٹھے ہیں. اہل مجلس ہونے کے لیے اہلیت چاہیے، اہلیت کے لیے اطاعت چاہیے. اطاعت کہتی ہے نامحرم پہ نکاح نہیں اٹھانا، اطاعت کہتی ہے جھوٹ نہ بولنا، بھائی کا حق نہیں کھانا. یہ ساری اطاعتوں کا سلسلہ ہے جو اہلیت دیتی ہے، تب اہل مجلس بنتے ہیں. انشاءاللہ پھر بقرات گفتگو کروں گا آپ سے، اس آگے سفر میں چلوں گا کہ ماتا شہیدہ کیسے ہوتا ہے، مگر وقت نہیں ہے. بس ایک جملہ اور میں آخری نتیجہ دے کے چلوں گا. بقیہ گفتگو بھی مراحل جو 4 بچے پھر کبھی گفتگو ہوگی. تو آپ کہیں مولانا یہ بتاتے ہیں اتنی بڑی گفتگو تھی، حریت شریعت ہوئی، ماتا شہیدہ کیا ہے؟ ایک لفظ مرد مسائل کے لیے مسکل جناب حدیثہ کا مسائل پڑھنا ہے. ماتا شہیدہ کیسے ہوگا؟ جس کو دیکھئے من پوسٹر نکلتا ہے مجلس کا، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، خیرہ غیرہ خیرہ سب سارے ماتا شہیدہ ہو رہے ہیں. میں کہا ماتا شہیدہ کی لیے اہلیت چاہیے. کیسے ہوگا؟ جنگ 2 ہی کربلا میں، ایک تلوار کی ایک نفس کی. کربلا میں 2 جنگ ہوئی، جہاد ہوا ہے روز عاشورہ. ایک تلوار کی جنگ ہوئی ہے اور ایک نفس سے جنگ ہوئی ہے. نفس سے جنگ ہوتی جہاد اکبر اور تلوار کی جنگ ہوتی ہے جہاد اصغر. جناب عباس نے کربلا میں جہاد اکبر کیا. جناب عباس جیسے شجاعت نے کربلا میں قوت بازو تو کہہ رہی ہے، یہ قوت کہہ رہی ہے عباس حملہ کر دو. نفس کہہ رہا ہے مگر اطاعت امام کہہ رہی ہے عباس حکم امام مانتا ہے. یہ جہاد اکبر ہے جہاں پر اپنے وقت امام کی اطاعت ہے. یہ اہلیت جو آئی وفاقی وہ اطاعت سے آئی ہے. جناب عباس کے اندر اپنے وقت کی امام کی اطاعت ہے جو صادق اہل محمد آ کر کہہ رہے ہیں السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ.
اطاعت کے کمال پہ جناب عباس جہاد اکبر کر رہے ہیں تو یہ اہلیت آئی ہے. تو کربلا جہاد اکبر جہاد اصغر دونوں ہو رہا ہے. ماتا شہیدہ کون ہوتا ہے؟ مولا کربلا آج وفا ہو گئی. ہر مومن کو شہادت ملتی نہیں. کون جا کے کہاں مقتل میں جنگ کرتا ہے؟ کتنے ہیں جا کے شام میں عراق میں جا کے شہید ہو رہے ہیں. کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں، باقی تو اپنے گھر میں مر رہے ہیں، انتقال ہو رہا ہے. اور ماتا شہیدہ بس ایشون لاکھ وقت نہیں تھی وضاحت کرنے کی، کبھی میں ان کی وضاحت کروں گا. یہ پھر ماتا شہیدہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہر آدمی ماتا شہیدہ کیوں مر رہا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، آواز آئی. ہم تم سے جہاد اکبر مانگتے ہیں. اسلام نے تم سے جہاد اکبر مانگا ہے، جہاد اصغر نہیں. ہر وقت وہ جو ایمان کا حکم جا کے تلوا کے چلے جانا. پھر کیا کرنا ہے؟ کہا زندگی کے ہر لمحے میں تمہیں جہاد اکبر کرنا ہے، نفس کی مخالفت کرنا ہے، وقت کے ایمان کے اطاعت کرنا ہے. اہلیت آئی کے اطاعت کرنے سے وہ کیسے ہوگا؟ کہا ماتا شہیدہ ہونا ہے. کہاں بالغ ہوئے، صبح کی نیند آئی، شیطان نے کہا سو جاؤ. شیطان نے سونے کا تیر مارا. آپ اٹھ کر بیٹھ کے نماز نہیں چھوڑوں گا. آپ زخمی ہو گئے. شیطان نے تیر سے زخمی کیا، مگر آپ نے استقامت کے اپنے نماز تو پڑھیں گے. جہاد اکبر ہے کہ نہیں؟ آپ نے نماز پڑھ لی. شیطان نے کہا فلاں کا مال چھین لو، غصب کر لو. نہیں، ہم تو مجلس میں آتے ہیں، مجلس حسین بیٹھتے ہیں، ہم نہیں غصبی کام کریں گے. شیطان نے تیر مار کے زخمی کیا، مگر ہم دین پہ باقی رہے. زندگی بھر شیطان حملہ کر کے زخمی کرتا رہا اور ہم استقامت سے کام لیتے رہے. ہم اہلیت ثابت کرتے، ہم غلط کام نہیں کریں گے، ہم در حسین سے وابستہ ہیں. جتنی شیطان سے مخالفت نفس کی ہوتی گئی، آپ زخمی ہوتے گئے. ہر جنگ میں تین چیزیں آتی ہیں، یا حملہ کر کے مار دو یا مر جاؤ. تیسرا راستہ کیا ہوتا ہے؟ اسیر ہو جاؤ. مگر اسلام نے کہا دو کام کرنا، تیسرا نہیں کرنا. یا مارو یا مر جاؤ، مگر اسیر شیطان نفس نہیں ہونا. اسیر شیطان نفس نہیں، یا مارو یا مر جاؤ. کیسے کریں گے؟ کہا زندگی بھر لڑتے رہو، اتنا حملہ کرتا ہے تم لڑتے رہو، مارتے رہو شیطان، لڑتے رہو. وہ تیر مارتا گیا، آپ اطاعت کی منزل میں آگے بڑھتے گئے، آپ اہلیت کرتے گئے، آپ اتنا اطاعت میں بڑھتے گئے کہ شیطان تھک گیا. پوری عمر زخمی ہوتا رہا، وہ منع کرتا رہا، زخمی تیر مارتا رہا. ہم زخمی ہوتے گئے مگر نماز نہیں چھوڑے، ہم نے روزہ نہیں چھوڑا، ہم نے اطاعت وقت ایمان نہیں چھوڑی، اپنے وقت ایمان کے اطاعت میں گزار دی. اب اطاعتوں میں رہنے والا تیر نفس اور شیطان سے اتنا زخمی ہو گیا جہاد اکبر کرتے کرتے. اب جب اس کو موت آئی تو آواز آئی من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. یہ مرنے والا اطاعت امام میں مر رہا ہے، لہذا شہید مر رہا ہے. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ. شہادت کی موت اسے کہتے ہیں جو اطاعت امام میں ہو جائے. اس کے لیے جہاد اصغر شرط نہیں ہے مقتل میں تلوار لے کے آنا، پوری عمر جہاد اکبر کرنا ہے، زخمی ہونا ہے شیطان سے. تب وہ انسان مومن کمال پہ آتا ہے تو حر بنتا ہے. دنیا کا تیر چل رہا تھا حر کی طرف، حر یزید یہ دے دے گا، حر وہ دے دے گا، حر نے سب کو ٹھوکر مار کے کہا شہادت دیتا ہوں. تب حریت آتی ہے یزید. بس میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. یہ شب عاشور ہے. شب عاشور زینب کو اپنے بھائی کو دیکھنے کی آخری رات ہے. شب عاشور رباب کو اپنے ننھے سے لال کو گہوانے میں کھلانے کی آخری رات ہے. شب عاشور اکبر کے یسوع صحیح کرنے کے لیے آخری رات ہے. شب عاشور زینب ہے جو حسرت بھری نگاہوں سے بھائی کو دیکھ رہی ہے. وقت نہیں ہے، صبح میں اگر مسائل ہوا ہے تقدیر کی مجلس میں پڑھوں گا میں کہ شب عاشور کیا تھی. پہلی شب بیداری تھی کائنات کی. جو ہم شب بیداری کرتے ہیں اس کو شب بیداری نہیں کہتے ہیں. کائنات کی پہلی شب بیداری ہے جو حسین نے کہا بھیا عباس ایک رات کی مدد لے کر آؤ، ربط مسائل بھی عزیز ہو. شب بیداری کو پہچانے. یہ شب بیداری کے نا رات رات میں جاگنا اور شور شرابہ مچانا اسے شب بیداری نہیں کہتے ہیں. شب بیداری کا آغاز تو کربلا سے ہوا ہے. دو شب بیداری ہوئی ہے.
ایک شب عاشور، ایک شب غریبہ کی بات، دو شب داریاں قیامت کے ہوئے میرے بھائی، جو ہے رات کی مدد میں کراؤ. آپ سمجھے شب داری، شب عاشور کسے کہتے جانتے ہیں آپ؟ قرآن کب نازل؟ دن میں کہ رات میں؟ قرآن کب نازل ہوا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ، دن میں نہیں، رات میں. میقات موسیٰ کب ہے؟ دن میں رات میں؟ 40 لیلہ، 40 راتیں لگی موسیٰ کو میقات پہ، دن میں رات میں. قرآن کا نزول رات میں. نماز خدا سے جو قریب کرتی بہت زیادہ دن میں رات میں ہے. نماز شب دیکھیں، شب قدر کو، شب عاشور کو پہچانے. میقات موسیٰ 40 لیلہ، قرآن رات میں کہہ رہا ہے. نزول قرآن اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ رات میں کہہ رہا ہے. معراج پیغمبر دن میں رات میں ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، میں لے گیا قرآن رات اور رات لے گیا، دن میں نہیں. میقات موسیٰ دن میں، تب سمجھے رات کی عظمت کو. بقری میں پہ توضیح دوں آپ کو. میقات موسیٰ رات میں، نزول قرآن رات میں، شب معراج رات میں، نماز شب رات میں. رات ہے کیا؟ کل رات میں خدا سے ملنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے. یہی رات ہے نا. حسین نے دن کی مہلت نہیں مانگی. حسین نے کہا میرے بھیا ایک رات کی جو نماز پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے. اب سمجھا آپ نے؟ یہ وہ شب داری تھی کربلا کی. ایک مرتبہ جب حسین نے شب عاشور کو گزارنا شروع کیا، آیا ملائکہ میں قرآن مچا، آدم آ گئے، ابراہیم آ گئے. اب سمجھیے گا کہ حسین وارث انبیاء ہیں. آدم نے آ کر کہا آج شب عاشور، آدم کی محنت بچنے والی ہے. آج شب عاشور، ابراہیم کی محنت بچنے والی ہے. میقات موسیٰ نے آ کر کہہ دیا اس سے بڑی رات نہیں ہو سکتی. معراج کی رات کا اس سے بڑی رات نہیں ہوگی. شب قدر نے آ کر کہا آج قرآن کے محافظ کی رات ہے، یہ شب قدر ہے. اتنی عظیم رات تھی جو پہلی شب داری ہو رہی ہے. نہیں، لفظوں کو بدل دوں. شب عاشور ہے چرخے کہن آئی تو کیا ہوگا؟ شب عاشور ہے چرخے کہن آئی تو کیا ہوگا؟ ارے ہماری رنگ زہرا کی ادھر آئی تو کیا ہوگا؟ آج وہ رات ہے، آئے ماں کو پرزا دے. اس لیے کہ اس رات کو وہ رات کہتے ہیں جب امام حسین خیمے سے باہر نکلے. تاریکی میں کسی کی نگاہ پڑی، دیکھا پشت خیمہ جھوک جھوک کر کچھ اٹھا رہے ہیں. شب عاشور چاہنے والا کا مولا خیریت تو ہے، کہاں میں کنکر کانٹوں کو اٹھا رہا ہوں. شب عاشور مولا کنکر کانٹے کو اٹھائے. پھر جب کل کی رات آئے گی نا، ارے میرے بچے ادھر سے ادھر ہو رہے ہوں گے، خراب چل رہے ہوں گے، چادریں چل رہی ہوں گی. ارے کہیں سکینہ کو کانٹے نہ چبھ جائے، کہیں زینب کو کنکر لگا جائے. شب عاشور حسین آل محمد کا انتظام کر رہے ہیں. عجب اللہ. شب عاشور کو پہچانے آپ؟ کہا ایک خندق کھودو بھیا عباس. کہا زینب کے خیمے کے پیچھے خندق کھود دی، آگ لگا دی. شب عاشور کیسا انتظام؟ کہا آگ لگا دو تاکہ کوئی جلدی میری بہن کے خیمے کے پاس نہ آئے. بھائی شب عاشور کا حسین انتظام کر رہے ہیں. یہ وہ شب ہے. شب عاشور کے الگ سوک بند رہا تو میں جنازہ نہیں پر مسائل پڑھوں گا. شب عاشور کیا تھی؟ مگر شب عاشور سب سے بڑی قیامت جو تھی نا، جو جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا پیاسا ہوتا ہے. نہیں، آپ صاحب اولاد خدا کسی بھی یہ وقتہ لے آئے جو رباب پہ آ گیا. شاعر کہتا ہے کہ نکل تو جائے گا ناوک گلوے اصغر سے. تیر نکل جائے گا، نکل تو جائے گا ناوک گلوے اصغر سے، مگر رباب کے دل سے نکل نہیں سکتا. ارے قیامت تب شب عاشور آ گئی جب ماں دیکھ رہی تھی بچہ دب رہا تھا. حل من سبیل، ارے کوئی راستہ ہے پانی مل جائے. کوئی راستہ نہیں عزیز. سنیں عزیز، عاشور کا وہ دن بھی آ گیا کہ نہ لشکر نہ سپاہے نہ کثرت الناس، نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس. جب حسین کا کوئی جاننے والا نہ رہا
پرسانہ رہ جا یا تعالی صفا اے ہم رکابیوں کہاں چلے گئے حسین تنا آئے اصغر پیاسا خدا نہ کرے کسی باپ کے کان میں بچے کے رونے کی آواز آئے اور پیاسا بھوکا ہو حسین سن رہے تھے یہ آواز سنے عزیزوں داغ بچے کا کیسا ہوتا ہے خدا نہ کرے کسی ماں کی آغوش چھن جائے تو قیامت آ جاتی ہے کربلا میں جانتے ہیں کیسی قیامت تھی بنی اسرائیل میں شخص آیا مجھے موسیٰ کے پاس یا نبی اللہ میرے ہاتھ شر ہو گئے آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے ہاتھ دیتے جناب موسیٰ دعا کی پروردگار کا ہاتھ میں چلا گیا اور قدر بھائی موسیٰ پوچھو اس نے کیا کیا ہے اس نے کہا میں نے گائے کا بچہ صرف کیا ہے بیچ دیا گوشت میرا بچہ میری گائے تھی موسیٰ کا اللہ اس کا حق تھا گوشت بیچ دیا اس کی گائے کا بچہ تھا گائے کا بچہ صرف کیا بیچ دیا آواز قدرت بھائی موسیٰ پوچھو کب اور کہاں کیا موسیٰ نے کہا تو نے کہاں کیا کہا آواز قدرت موسیٰ اس نے گائے کے سامنے اس کا بچہ ذبح کر دیا گائے نے سر کو اٹھایا پروردگار ذبح کرنا اس بات کا ماں کے سامنے بچہ ذبح نہیں ہوتا موسیٰ نے کہا چلا جا تجھے شرم نہیں آتی کہیں ماں کے سامنے بچہ ذبح ہوتا ہے اے موسیٰ کربلا دیکھو فخر موسیٰ کو فخر موسیٰ کو مظلوم کربلا مدبہ دے رہے تھے ایک مرتبہ راوی کہتا ہے فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُ النِّسَاءِ بِالْعَبِيلِ خیمے سے دردناک رونے کی آواز بلند ہوئی مظلوم کربلا کے کانوں سے ٹکرائی فتقدم باب الخیمہ دروازے خیمہ پر آئے اے بہن خیریت تو ہے اگر عباس نہیں تو حسین تو زندہ ہے اکبر نہیں تو حسین تو زندہ ہے اے زینب میری آنا کرو ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے کہا بھیا اس پر نہیں تو فکر ہو رہی اے بھیا جب تم حل من مغیث یغیثنا کہتے ہو ارے بچہ تڑپنے لگتا ہے حسین نے کہا اے بہن سمجھ گیا اے بہن نے بچوں کو میرے حوالے کر دو سنیں مائیں بیٹھی ہیں صاحب اولاد لوگ بیٹھے ہیں سنیں کیا کربلا میں گزر گئی کٹی ہوئی گردن سے سنیں عزیزوں سنیں کٹے ہوئے گردن سے امام حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا کٹی ہوئی گردن سے نا امام حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا اکبر کے نام پر نہیں قاسم کے نام پر نہیں عباس کے نام پر نہیں زینب کی چادر چھیننے پر نہیں خیموں میں آگ لگنے نہیں کس پر یاد کیا امام حسین نے آواز دی شیعتی ما ان شربتم عارفین فاذکرونی اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا مجھے یاد کرنا لو سمعتم بے غریبین اور شہیدین فاذکرونی جب کسی غریب کا نام سننا جب کسی شہید کو سننا اس کی غربت پہ نہیں میری غربت پر رونا اللہ خدا آپ مجھے گمراہ سے آدم حضرت محمد کے کل انشاءاللہ دوپہر میں امام حسین کا مکمل مسائل شامل کر دوں گا لو سمعتم بے غریبین اور شہیدین فاذکرونی جب کسی غریب کو سننا نا تو مجھ پر رونا مجھ سے بڑا کوئی غریب نہیں مولا غربت کا کسے کا شیعتی میرے شیعوں اے قیامت تک کے میرے شیعوں میری غربت پر رونا مولا غربت کیا تھی آواز دی حسین نے لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی اگر تم روزے عاشوراء ہوتے نا تو اس دستے بلا میں میری غربت کو دیکھتے مولا غربت کیا تھی آواز دی کئی بار سے غربلی بابا مائرمونی انہوں نے میرے بچے کو کیسے زہرا کیا ارے مجھے اکبر کی بات نہیں کرنا ارے مجھے اصغر کی بات کرنا عظم اللہ ایک وقت آ گیا اے بہن میرے بچوں کو حوالے کر عظم اللہ آئے اپنے ہاتھوں کے رومال فاطمہ میں اپنے کربلا پڑھ دیں وقت امام مجلس میں آیا ہوگا مولا ہم وہ مسائل بیان نہیں کرتے جو آپ دیکھتے رہتے ہیں امام وقت کربلا کے مسائل کو روز دیکھتا ہے تو کہہ رہے لان تمنا بڑے تمہوں میں تمام تمہارا وقت امام وہ ہے جو خون کے آنسو روتا رہتا ہے اصغر کی شہادت کو مولا آپ دیکھ رہے ہیں ہم اسی بیان کر رہے ہیں اے بہن نا ولینی ولدی الصغیر
میری بہن ذرا میرے بچے کو میرے حوالے کر دو. مولا بچے کو مانگنا ہے ماں سے مانگنا ہے. مولا بچوں کو مانگنا ہے رباب سے مانگ رہے ہیں, پھوپھی سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ جب میرے مظلوم کربلا کے ارے لا کے واپس بھی تو کرنا ہے. جیسے وہاں سے لے کے جاؤں گا اگر نہ دے سکانا تو رباب کے سامنے کیسے آؤں گا؟ میں جانتا ہوں ذرا زینب عالم غیر معلمہ ہے, زینب برداشت کر لے گی. یاد آئے بہن یا اختا ناظرین ولدی صغیر, یہ میری بہن میرے بچوں کو میرے حوالے کر دو. جناب زینب نے بچوں کو حوالے کیا. سنیے گا دھوپ بہت تیز ہے نا باہر, نہیں دھوپ بہت شدید. میں نے دیکھا خواتین کو, میں لاہور کراچی ممبئی میں دیکھتا ہوں, ہندوستان پاکستان میں دیگر ممالک میں جو روزے عاشورہ آتے ہیں نا, میں یہاں ماں کو بھی دیکھ رہا ہوں. دن میں جب نکلتی ہے دھوپ میں کیا کرتی ہیں؟ باپ کو میں نے دیکھا لاہور وغیرہ میں ان کی گاڑی آ کے گیٹ پہ لگ جاتی ہے. میں کہا خیریت تو ہے گاڑی؟ کہ مانا بچہ چھوٹا ہے دھوپ نہ لگ جائے, لہذا حسب حیثیت گاڑی کو وہاں کھڑا کر دیا. کچھ کی حیثیت ہوتی چھاتا لگا دیتے ہیں, کچھ کیپ لگا دیتے ہیں. خیریت ہے؟ کہا بچے کو دھوپ نہ لگ جائے. اللہ رے کربلا کی دھوپ, حسین اصغر کو خیمے سے لے کے نکلے. اب تک خیمے کا سایہ تھا جو اصغر کو کچھ تو آرام دے رہا تھا, مگر جب آفتاب کے نیچے بچہ آیا رباب کا لہرا کبرے لگا. حسین دیتے تو کیا دیتے اے میرے لال, حسین کیسا سایہ دے. ایک مرتبہ ابا کا دامن اٹھایا بچے کے اوپر ڈال دیا. اے میرے لال حسین بہت پیار ہے, حسین کو سایہ نہیں دیتا. اللہ حسین نے سایہ دیا صحابہ کا دامن. فوج نے کہا حسین قرآن لے کر آ رہے. ہاں یہ رباب کا قرآن ہے جسے حسین مکتب میں لے کر آئے. سنیے تو آخری جملہ, مکتب میں لے کر آئے. بس دو مصرے امام حسین کے مکمل مرثیہ پڑھ دیا کربلا میں. مکتب میں بچے کو لے کر آئے. پہلا مصرع کہا یا فوج ان لن ترمونی فرموا عزت. اے ظالموں اگر تم کو مجھ پر رہ نہیں آتا نا میرے بچے پر رہ پا جاؤ. دوسرا مصرع قیامت کے امام حسین نے کہا ان لن ترمونی فرموا عزت, اس بچے پر رہ پا جاؤ. دوسرا مصرع پڑھا قیامت کا مرثیہ ہے. پھر فرمایا اما ترونہ کیف یتلذذ عطشا, نہیں دیکھ رہے میرا بچہ کیسے پیار سے تلذذ کر رہا. توجہ چاہتا ہوں, اما ترونہ کیف یتلذذ عطشا, نہیں دیکھتے میرا بچہ پیار سے تلذذ کر رہا ہے. تلذذ عربی میں آتا ہے جسے کہتے ہیں, سنیے تلذذ عربی میں ڈاکٹر بہتر جانتے ہیں. ڈاکٹر جو ہوتے ہیں, ڈاکٹر ازاد یا ڈاکٹر کا تشریف لائے ہمارے مہمان ڈیلس امریکہ سے آئے ہوئے ہیں, بہتر جانتے ہیں تلذذ کسے کہتے ہیں. جانتے ہیں مچھلی کو پانی سے نکال لیا. سنیے حسین اصغر کا مرثیہ مقتل میں ہاتھوں پہ لے کر کہا اما ترونہ کیف یتلذذ عطشا, میرا بچہ تلذذ کر رہا ہے. تلذذ کسے کہتے ہیں؟ مچھلی کو پانی سے نکال لیں, مچھلی زندہ رہتی ہے, اسے تلذذ نہیں کہتے. پھر مچھلی تڑپنے لگتی ہے, اسے بھی تلذذ نہیں کہتے. ڈال دے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے گی. تیسرا وقت آتا ہے مچھلی کا, اس کا ہوٹ سوکھنے لگتا ہے. نہیں, پہلے پانی سے دور پہ تڑپتی ہے, تقریباً تیسری منزل آتی ہے اس کے ہوٹ خشک ہوتے ہیں, اسے بھی تلذذ نہیں کہتے. چوتھا مرحلہ آتا ہے اس کی زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں. سنیے حسین نے کیسے اصغر کا بیان کیا مسائل. اما ترونہ کیف یتلذذ عطشا, میرا بچہ تلذذ کر رہا ہے. ایک مرتبہ ہوٹ تڑپتا ہے, پار سب تڑپ رہا تھا. دوسرا مرحلہ آتا ہے مچھلی کا ہوٹ خشک ہو جاتے ہیں, اصغر کا ہوٹ خشک ہو چکا تھا. تیسرا مرحلہ آتا ہے زبان خشک ہو جاتی ہے, وہ بھی ہو چکا, اس کو تلذذ نہیں کہتے. چوتھا مرحلہ آتا ہے حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں, اسے بھی تلذذ نہیں کہتے ہیں. اگر تڑپتا رہے کوئی, زبان ہوٹ خشک ہو جائے, زبان خشک ہو جائے, اس کے بعد حلق میں کانٹے پڑ جائے, تلذذ نہیں کہتے. تلذذ اس منزل کا نام ہے کہ اگر تلذذ ہو گیا تو پھر مچھلی زندہ نہیں بچتی, اس کو ڈال دے پانی مر جائے گی, بچے گی نہیں. حسین کا اصغر وہیں پہنچ چکا تھا. تلذذ میں کہتے ہیں اگر ایک قطرہ پانی ڈال دو تو زندہ ہو جائے. اگر اصغر کے لیے حسین ایک قطرہ پانی مانگ رہے تھے. تلذذ میں اصغر جا رہا تھا, تڑپ رہا تھا, ہوٹ خشک تھے, زبان میں کانٹے تھے, حلق میں کانٹے تھے, ابھی بھی زندہ رہ سکتا تھا. لیکن جب مقتل میں آیا تو تلذذ کی آخری
ابا کا لاشا لے کر گئے انا للہ کا عباس کا علم لے کر گئے تردد نظر نہیں آیا قاسم کا پامال لاشا لے کر گئے تردد نظر نہیں آیا انہوں محمد کا لاشا لے گئے عباس کا علم لے گئے اکبر کا جنازہ لے گئے کئی تردد نظر نہیں آیا لے کر فوراً خیمے تک گئے مگر جب رباب کے لال کو لے کر چلنا چاہتے تھے ارے تردد نظر آ رہا ہے یہ کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے اعمال عاشورہ میں کسی شہید کے عمل کو رکھا نہیں گیا آپ کے لیے 7 مرتبہ رکھا گیا ارے عاشور کو حسین کی مصیبت کو تو سمجھو انا للہ و انا الیہ راجعون پھر بنا جاتے تھے پھر جنازہ لے کے پیچھے آتے تھے مولا چلے جائے نہیں رباب کو